قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز اور الہامی کتاب لوح قلم کے صفحہ نمبر 108 پہ آج کی نشست کا آغاز ہوگا. لیکن اس سے پیشتر گزشتہ نشست میں ہم نے جو مطالعہ فرمایا، جو مطالعہ کیا، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے حواس خمسہ کی تشریح فرمائی کہ کس طرح سے ہر حس کا ایک تشخص ہوتا ہے اور ایک تمثل ہوتا ہے، اور تمثلات جو ہیں وہ حس جو ہے، وہ حس کا جو تمثل ہوتا ہے وہ کس طرح مختلف نظموں سے مل کر بنتا ہے. اب یہاں پہ دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں کہ ایک طرف حسیات جو ہیں یہ نسمے کے مختلف گریڈیشنز اور درجوں سے بنتی ہیں، اور دوسری طرف اشیاء جو ہیں وہ بھی انہی نسمہ کی انہی حرکات سے بنتی ہیں. یعنی حسیات بھی نسمہ کی حرکات سے بنتی ہیں، اور اشیاء جن کو محسوس کیا جاتا ہے وہ بھی نسمہ ہی کی حرکات سے بنتی ہیں. اور اس بات کو انہوں نے کہا کہ یہ نسمہ کی حرکات کے طول جو ہوتے ہیں یہ تمام قسم کی صفات کا نمونہ بنتے ہیں، اور ہر حرکت جس کی طوالت جو ایک مخصوص طوالت رکھتی ہے تو اس کی صفات بھی مخصوص ہیں، اور وہ طوالت جو ہے، جو طوالت کے پیمانے ہیں وہ کسی بھی صفت کے لیے معین ہیں. کسی ساخت اور نقش کا بنیادی اصول ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں، جتنے رنگ روپ اور جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص طول حرکت مقرر ہے. اب یہ حرکت کا طول مقرر ہونا ایک طرف حسیات کے لیے بھی ہے، حسیات اسی مقررہ مخصوص طول حرکت کو ریڈ کرتی ہیں، اور دوسری طرف وہ مخصوص طول حرکت اشیاء کو وجود بخشتا ہے. دوبارہ سنیں، کائنات میں جتنی چیزیں، جتنے رنگ، جتنے روپ، جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص طول حرکت مقرر ہے، اور یہ طول حرکت نسمہ کی حرکات کو کہا گیا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں، مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ اگر حرکت کی پیمائش الف ہے تو اس الف پیمائش کی حرکت سے جو ظہور بھی تخلیق پائے گا وہ ازل سے ابد تک ایک ہی طرز پر ہوگا. اس نقش یا ظہور کی شکل، اس کا رنگ، اس کے ابعاد، اس کی صلاحیتیں ہمیشہ معین اور مقرر ہوں گی. نہ ان میں کوئی چیز کم ہو سکے گی نہ زیادہ، اور ان ہی حرکات کی ایک مخصوص آمیزش کا نتیجہ کسی نوع کے فرد کی شکل و صورت میں برآمد ہوتا ہے، خواہ وہ نوع انسانی، دنیا کی نباتات، جمادات، حیوانات ہوں، یا جنات کی دنیا کی نباتات، جمادات یا حیوانات ہوں. یعنی نوع انسانی کی دنیا کی نباتات، جمادات، حیوانات ہوں، یا جنات کی دنیا کی نباتات، جمادات یا حیوانات ہوں. یعنی یہ دونوں زون الگ ہیں. نوع انسانی کی دنیا میں نباتات اور جمادات نسمہ مرکب سے بنتی ہیں، اور نوع جنات کی دنیا کے
نباتات، جمادات اور حیوانات جو ہیں وہ نسمہ مفرد سے بنتے ہیں، اکہری حرکت سے بنتے ہیں۔ پہلی صورت میں وہ نسمہ مرکب یعنی دو متضاد حرکات کا نتیجہ ہوگا، جس کو ہم دوہری حرکت کہہ سکتے ہیں، یعنی نوع انسان کی دنیا کی تمام مخلوقات اور موجودات نسمہ کی دوہری حرکت، نسمہ مرکب سے وجود پاتی ہیں۔ اور دوسری صورت میں یعنی نوع جنات کی صورت میں وہ صرف یک طرفہ حرکت کا نتیجہ ہوگی، جس کو ہم اکہری حرکت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی تصویر دکھائی گئی تھی پیج نمبر 107 پہ۔ یہ جو جنات کی دنیا ہے اس میں سنگلر لائنیں ہیں، صرف اکہری لائنیں ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کو آنے والی لکیریں ہیں یا شعاعیں ہیں۔ ان سے بننے والے وجود کا نام ہے جن یا جنات کی دنیا، اسی کو نسمہ مفرد کا ہے۔ اور انسان کے اگر آپ شبیہ کو دیکھیں تو اس میں نسمہ مرکب کو دکھایا ہے، یعنی کہ یہ ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی یہ شعاعیں جو ہیں ایک دوسرے کو ویو کر رہی ہیں، بنت کر رہی ہیں ایک دوسرے سے، جیسے تانا اور بانا ایک دوسرے میں مکس ہو کر بن دیتے ہیں چیز کو۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کو دو قسم پر پیدا کیا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ پارہ 27 رکوع 2 کی آیت 49 ہے۔ اس کا ترجمہ، اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم بنایا تاکہ تم ان مصنوعات سے توحید کو سمجھو۔ حضور فرماتے ہیں، حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس حرکت کی تخلیق میں دو دو قسم کی کیا نوعیت ہے، یعنی کہ یہ لفظ زوجین جو ہے جس کو ترجمے میں دو دو قسم کر دیا، یہ زوج جوڑے سے کی اصل نوعیت کیا ہے، حرکت کی تخلیق میں یہ دو دو قسم کی یعنی جوڑے کی نوعیت کیا ہے، اس کی مطلب اصل شکل و صورت کیا ہے۔ اب اس نوعیت کے تجزیے میں، یعنی کہ اس کی نوعیت، اس کو سمجھنا، اس کی قسم کو، اس کی کائنڈ کو سمجھنے میں احساس یا حس کو اچھی طرح جاننا ضروری ہے۔ ہم نے تختہ سیاہ کی مثال میں حس کے دونوں رخوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دراصل وہی دونوں رخ یہاں بھی زیر بحث آتے ہیں، جیسے وہاں حس کے دو رخوں کا تذکرہ آیا تھا کہ ایک آنکھ اس کو سیاہ دیکھ رہی ہے اور دوسرا جس سیاہی کو دیکھا جا رہا ہے، یہ دونوں رخ یہاں پہ بھی زیر بحث آتے ہیں۔ یعنی ایک طرف حس جو ہے وہ نسمہ سے بنتی ہے، دوسری طرف وہ اشیاء جو ہیں وہ بھی نسمہ ہی کی طول حرکت سے بنتی ہیں۔ ہم جس چیز کو حرکت کا نام دیتے ہیں وہ محض ایک حس ہے، یہ جس چیز کو ہم حرکت کہتے ہیں وہ محض ایک حس ہے، اور جس کا ایک رخ خارجی سمت میں اور دوسرا رخ داخل کی طرف ہے۔ جب نسمہ کے اندر ایک نقش خاص طرزوں کے تحت تخلیق پاتا ہے تو وہ ایسی حرکت کا مجموعہ بنتا ہے جو ایک رخ پر خود نقش کا احساس ہے اور دوسرے رخ پر نقش کی دنیا کا احساس ہے۔ یہ دونوں رخ واضح کر دیے، یعنی جو چیز حرکت ہے وہ محض حس ہے، اور اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ خارجی سمت میں اور دوسرا داخلی سمت میں۔ تو یہ جب دونوں رخ ملتے ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے وہ ایک اس طرح سے ہے کہ ایک طرف نقش کا احساس ہے اور دوسری طرف نقش کی دنیا کا احساس ہے، یعنی ایک طرف ہمارے احساسات کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ چیز جو ہے اس نقش کی دنیا، اس کا احساس ہے۔ ہم اس کی شرح یوں کر سکتے ہیں کہ اہل تصوف جس کا نام ظاہر الوجود رکھتے ہیں،
وہ 2 مراتب پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک مرتبہ کوئی عباد نہیں رکھتا، اور دوسرے مرتبے میں پہلے مرتبے کے نقش و نگار عباد کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کا نام ظاہر الوجود رکھتے ہیں اس کے 2 رتبے، 2 ڈگریز ہیں، 2 درجے ہیں، اور اس میں پہلے رتبے میں نقش و نگار عباد کے ساتھ رونما ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ جو چیزیں بھی ہیں وہ نقش و نگار میں ڈائمینشنز ہوتی ہیں، لیکن دوسرے مرتبے میں نقش و نگار عباد نہیں رکھتے۔ ایک درجے میں نقش و نگار میں عباد ڈائمینشنز نہیں ہوتی، اور دوسرے درجے میں نقش و نگار میں عباد ہوتی ہیں، لیکن جب یہ نقش و نگار میں عباد کے ساتھ وہ رونما ہوتے ہیں تو یہاں تک محض طبعی صفات کا وجود ہوتا ہے، طبیعت کی فعلیت نہیں ہوتی۔ مذہب نے یعنی طبیعت کی فعلیت، ابھی اس میں فنکشنالٹیز نہیں آئی ہوتی، تو مذہب نے پہلے مرتبے کا نام عالم ارواح رکھا ہے، یعنی جہاں ڈائمینشنز نہیں ہیں، عباد نہیں ہیں، اس کا نام عالم ارواح رکھا ہے۔ کس نے؟ مذہب نے۔ دیکھیں یہ لفظ تصوف نہیں کہا، یہاں روحانیت نہیں کہا، یہاں پہ قرآن نہیں کہا، یہاں لفظ مذہب کہا ہے، اور مذہب کا مطلب پہلے مرتبے کا نام عالم ارواح رکھا ہے، یعنی جہاں نقش و نگار تو ہیں لیکن ڈائمینشنز نہیں ہیں۔ اس عالم کے اجزاء کو روح کا نام دیا گیا ہے۔ یہ روح کی ڈیفینیشن توجہ سے سمجھ لیں۔ دوسرا مرتبہ عالم مثال کا ہے، یعنی پہلا درجہ جس میں صرف ڈائمینشنز ہیں نقش و نگار ہیں، وہ عالم ارواح ہے۔ جب اس میں ڈائمینشنز شامل ہو گئیں تو یہ عالم مثال کا ہو گیا، اور اصطلاح میں دوسرے مرتبے کے اجزاء کے ہر جز کا نام تمثال ہے، اور ان دونوں مرتبوں میں یا ان دونوں مراتب میں وہی فرق ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، یعنی ڈائمینشنز کا ہونا اور نہ ہونا۔ یعنی عالم ارواح میں عباد نہیں ہے، اور عالم تمثال میں ڈائمینشنز بھی شامل ہو گئی۔ اس کے بعد زمانیت اور مکانیت کا راز، صفحہ نمبر 111 پہ قرآن پاک کے ان الفاظ و من کل شین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون میں اللہ تعالیٰ نے مکانیت اور زمانیت کا راز بیان فرما دیا ہے۔ اب یہ غور کریں کہ یہ آیت ہم کتنی بار پڑھی، کتنی بار سنی، کتنی بار ہم نے اس کا ترجمہ جانا، لیکن کبھی کسی نے ہمیں ادھر متوجہ نہیں کیا کہ خلقنا زوجین میں اللہ تبارک و تعالی مکانیت اور زمانیت کو ایک جوڑا قرار دے رہے ہیں۔ اور اب اس کی شرح حضور کلندر بابا اولیاء دیکھیے کس خوبصورتی سے فرمانے لگے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے وجود کی 3 طرزیں ہوا کرتی ہیں، کسی چیز کے وجود کی 3 طرزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک طرز کا نام اصطلاحاً احوال ہے، دوسری طرز کا نام آثار ہے، اور تیسری طرز ان دونوں طرزوں کا مجموعہ ہے جن کو احکام کہتے ہیں۔ اب یہ احوال، آثار اور احکام، یہ اصل میں غور سے دیکھیں تو وہی 3 چیزیں ہیں جن کو ثابتہ، عیان اور جویہ کہا گیا۔ اب یہاں پہ انہی 3 چیزوں کو، یعنی جس کو روح اعظم، روح انسانی، روح حیوانی کہہ کر، اب اس کا چونکہ زاویہ بیان کرنے کا بدل گیا، لہٰذا اصطلاحات بھی بدل گئیں۔ چیز نہیں بدلی، چیزیں وہی ہیں۔ کسی چیز کے وجود میں 3 طرزیں ہوتی ہیں یا کسی چیز کے وجود کی 3 طرزیں ہیں تو طرز کا نام ہے احوال، دوسری کا آثار اور تیسری کا احکام۔ اب اس کی شرح آگے آئے گی کہ یہ کیا فرق ہوتا ہے۔ کسی چیز کے 2 قسم ہونے سے مراد اس کے 2 رخ ہیں۔ 2 قسم سے مراد یہ زوجین کا مطلب اس کے 2 رخ ہیں،
اور یہ دونوں رخ ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، اور متضاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بالکل متصل بھی ہوتے ہیں، یعنی اپوزٹس ہوتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ اپوزٹس ہیں لیکن متصل بھی ہیں، جڑے ہوئے بھی ہیں، اگرچہ ایک دوسرے سے متضاد ہونے کے سبب صفت کا امتیاز، یعنی کہ فاعل اور مفعول یا جاعل اور مجعول ہونا ان دونوں رخوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیتا ہے، لیکن تاہم ان دونوں رخوں کا مجموعہ وجود شے کہلاتا ہے۔ یہ جو دونوں رخ ہیں، یعنی جو جوڑا جوڑا بنتے ہیں، یہ دونوں رخ بظاہر متضاد ہوتے ہیں، اور ان میں فرق فاعل اور مفعول کا ہے۔ فاعل میں نے کرنے والا، مفعول جس پہ کیا جائے، جائل کرنے والا، مجعول جس کو کیا جائے۔ تو ان دونوں رخوں کا مجموعہ وجود شے کہلاتا ہے، یعنی شے کی موجودگی کا راز یہ ہے۔ بالفاظ دیگر، جب یہ دونوں رخ ایک جگہ ہوتے ہیں تو ان ہی کی اجتماعیت محسوس شے بن جاتی ہے۔ یہ ایک قانون سن لیجئے کہ جب دو رخ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اپوزٹ رخ ہیں تو ان کی اجتماعیت محسوس شے بن جاتی ہے۔ شے کا ایک رخ محسوس کرنے والا یعنی حساس ہوتا ہے، اور شے کا دوسرا رخ وہ ہے جو محسوس کیا جاتا ہے، یعنی ایک محسوس کرنے والا۔ اب اس محسوس کرنے والے کو آپ شاہد کہیں، اور جس کو محسوس کیا جا رہا ہے اسے آپ مشہود کہیں۔ شاہد اور مشہود، یعنی ایک حساس ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے، اور جس کو محسوس کیا جا رہا ہے وہ شے کا دوسرا رخ ہے۔ شے میں جو رخ حساس ہے اس کو تصوف میں احوال کہتے ہیں، اور شے کا دوسرا رخ جو محسوس ہے اس کو تصوف میں آثار کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے، محسوس کر رہی ہے، جو رخ حساس ہے وہ احوال ہے، اور جو محسوس ہوتا ہے اسے آثار کہتے ہیں، اور دونوں کا مجموعی نام احکام رکھا جاتا ہے یا رکھا گیا ہے۔ اب مذہب کی زبان میں اسی کو امر ربی کہا جاتا ہے۔ یہ احکام جو ہیں یہ ہیں امر ربی، یعنی امر رب کے کام، احکام۔ لفظ احکام کی شرح کام سے ہوگی، حکم کا ترجمہ ہم نے آرڈر لیا ہوا ہے، ساتھ میں آرڈر کوئی کام کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو امر ربی کہا گیا۔ چنانچہ امر ربی کے دو رخ یا دو اجزاء ہوئے۔ اب جس چیز کو امر ربی کہتے ہیں اس کے دو رخ یا دو اجزاء ہوئے۔ ایک رخ احوال یعنی محسوس کرنے والا، یعنی حساس، جو صفت اور صلاحیت کا جاننے اور استعمال کرنے والا ہے، اور دوسرا رخ جس کو آثار کہتے ہیں وہ صفت اور صلاحیت خود ہے، یعنی احوال اور آثار۔ بالکل واضح ہو گیا، جو صفت اور صلاحیت کو جانتا ہے وہ احوال ہے، اور جو صفت اور صلاحیت اس کو آثار کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں اجزاء یعنی صفت اور صلاحیت اور صفت اور صلاحیت کو جاننے والا، یہ دونوں اجزاء مل کر امر ربی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں اجزاء متصل ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ ہیں، متصل بھی ہیں لیکن الگ بھی ہیں۔ دراصل یہی علیحدگی وہ فعل ہے جو تنزل کے اعتبار سے زمان اور دوسرے اعتبار سے مکان کہلاتے ہیں۔ اب یہ رخ دونوں اجزاء متصل ہونے کے باوجود الگ ہیں، اور یہ علیحدگی جو ہے یہی وہ فعل ہے، یہ وہ کام ہے، یہ اس کی فنکشنالٹی ہے۔
یعنی جہاں سے فنکشنالٹی زیر بحث آئے گی وہ تنزل کے بعد ایک اعتبار سے زمانیت کہلاتی ہے اور دوسرے اعتبار سے مکانیت کہلاتی ہے۔ جب یہ فعل حس کے حدود ذہن کے اطراف میں واقع ہوتا ہے تو اس کا نام زمان ہے۔ اب غور کریں، جب یہ فعل حس کی حدود ذہن کے اطراف میں واقع ہوتا ہے یعنی ذہنی سطح پہ ہوتا ہے تو اس کا نام زمان ہے، اور جب یہ فعل حس کی شکل و صورت کے اطراف میں واقع ہوتا ہے یعنی جب کوئی چیز ذہن کی حدوں میں ہو رہی ہے تو اس کا نام زمانیت ہے، اور جب یہ حس کی شکل و صورت کے اطراف میں واقع ہوتا ہے تو اس کا نام مکان ہے یعنی ذہن کی حدود میں زمانیت ہے اور حس کی شکل و صورت کا نام مکانیت ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ وجود اشیاء کو جوڑے جوڑے نہ بناتے تو یہ درمیانی فصل جو زمان و مکان بنتا ہے پیدا نہ ہوتا۔ یہ اللہ کے جوڑے بنانے کی حکمت واضح کی گئی ہے۔ یہ فعل اس وقت تخلیق پاتا ہے جب وجود شے میں ابعاد واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ زمان و مکان پیدا نہ ہوتا، اور یہ فعل کب ہوتا ہے؟ جب وجود شے میں ابعاد واقع ہو جاتے ہیں۔ ابعاد کا وقوع عالم مثال میں ہوتا ہے، عالم ارواح میں نہیں ہوتا، اسی لیے عالم ارواح میں زمان و مکان نہیں ہوتے۔ وہاں وجود شے یعنی شے کا وجود صرف امر مشکل ہوتا ہے، یعنی امر مشکل ایک کام کی صورت میں، کام کی شکل میں مشکل تشکیل پاتا ہے۔ وہاں پہ شے کا وجود صرف امر مشکل ہوتا ہے، مشکل نہیں کہ پڑھنا اسے، امر متحرک نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک اسٹیشنری تصویر کی صورت میں ہوتا ہے، امر متحرک نہیں ہوتا یعنی اس میں حرکت نہیں ہوتی۔ چنانچہ نسمہ کی دنیا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کو عالم ارواح اور عالم نسمہ کا فرق بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ عالم ارواح میں امر جو ہے وہ صرف مشکل ہوتا ہے، شکل ہوتی ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی، لیکن نسمہ کی دنیا میں جب وہ شکلیں صورتیں نیچے ڈسینڈ کرتی ہیں تو وہاں پہ نسمہ کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور نسمہ کی دنیا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے حرکت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس کی تمثیل دیکھیں، اس کو دیکھیں عام دنیا کے ہمارے ڈیلی روٹینز کے روزمرہ کے کاموں پہ لاگو کر کر کے کیسے سمجھایا جا رہا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے والے کے ذہن میں جب نماز کی حس پیدا ہوتی ہے تو اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ خود نماز کی حیت اور دوسرا رخ نماز کا احساس کرنے والا ذہن۔ غور کریں کتنی سامنے کی مثال ہے۔ ہر وقت کسی بھی چیز کا جب ہمیں خیال آتا ہے اس کی حس یعنی ہم اسے محسوس کرنے کے درجے پہ فیل کرتے ہیں تو اس کے دو رخ ہو گئے۔ ایک رخ اس چیز کی حیت، جیسے نماز کی حیت کہ نماز میں اب وضو کروں گا تو مصلی بچھاؤں گا تو پھر کھڑا ہو کے تکبیر کہوں گا، پھر ہاتھ باندھ کے تو یہ پڑھوں گا، یہ کروں گا، پھر رکوع کروں گا، پھر سجود کروں گا، پھر وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری حیت جو ہے ہمارے ذہن سے گزرتی ہے۔ اور دوسرا اس نماز کے احساس، نماز کا احساس کرنے والا ذہن کہ یہ سارا احساس کر کون رہا ہے؟ تو ظاہر ہے ذہن کر رہا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں اگر اوپر بیان کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ذرا اور تشریح کی جائے تو حس کے بہت سے
دو رخوں کا تذکرہ کرنا پڑے گا. یعنی یہ دو دو رخ جو ہوتے ہیں وہ لگے بندھے بہت سارے رخ ہیں، بہت سارے جوڑے مل کر چیزوں کو وجود بخشتے ہیں. تو حس جو ہے اس کے بہت سے دو رخ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک رخ عمومی ہے، دوسرا خصوصی ہے. اب یہ بھی ایک انداز ہے. اب خصوصی رخ جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، اس کے مقابل حس کا وہ عمومی رخ ہے جو غالب کا درجہ رکھتا ہے. اب اس موقع پر شخص اکبر کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے. گویا شخص کے بھی دو رخ ہیں، یعنی ایک مغلوب ہوتا ہے اور ایک غالب ہوتا ہے. تو جس کا عمومی رخ ہے وہ غالب ہے، اور جو خصوصی رخ ہے وہ مغلوب ہے. اور وہی ایک عمومی رخ ہے، خصوصی رخ ہے. عمومی رخ غالب ہے اور خصوصی رخ مغلوب ہے. اس موقع پر شخص اکبر کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے. گویا شخص کے بھی دو رخ ہیں، ایک شخص اکبر اور دوسرا شخص اصغر. اب شخص اکبر کی نوعیت غالب کی ہے اور شخص اصغر کی حیثیت مغلوب کی ہے. ایک طرف ہم ان دونوں کو نوع اور فرد کا نام بھی دے سکتے ہیں، جن میں سے ایک مصدر ہے، دوسرا مشتق. مصدر جہاں سے چیزیں صادر ہوتی ہیں، اور مشتق جو چیزوں سے ڈرائیو کیا گیا ہو. اب اگر ہم عمومی حس کا بیان کریں تو اس حس کو شخص اکبر کی حس شمار کریں گے. یہ عمومی غالب ہے. شخص اکبر کی نوعیت غالب کی ہے، یعنی وہ حاوی ہے. اور شخص اصغر جو کہ انفرادی ہے، دیکھیں نا، اسی کو شخص اکبر کو نوع کا نام دیا اور شخص اصغر کو فرد کا نام بھی دیا. اب یہ نوع اور فرد کہیں، شخص اکبر شخص اصغر کہیں، یعنی ایک حس کو مصدر کہیں گے تو دوسرا مشتق، کیونکہ ہر نوع جو ہے وہ مصدر ہے، وہاں سے افراد مشتق ہیں، یعنی نکل رہے ہیں یا اخذ ہو رہے ہیں. گزشتہ صفحات میں شخص اکبر کا تذکرہ ہوا، یہاں اس کے بارے میں مختصر بتا دینا ضروری ہے. وہاں پہلے سر اکبر، روح اکبر اور شخص اکبر کے نام سے ہوا تھا. اب شخص اکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ مختصر بتانے لگے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور علم دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو پیدا کر کے، سب چیزوں کے اسماء کا، ما ان چیزوں کے خواص و آثار کا، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. غرض تمام موجودات روئے زمین کے اسماء اور خواص کا علم دے دیا. لوح محفوظ کی اصطلاح میں اسماء مرادف ہے چیزوں کے عنوان، ان کی خاصیتوں اور ماہیتوں کے بیان کا. لوح محفوظ کے مطابق اسماء سے مراد، جس کو ہم نام کہتے ہیں، وہ کسی چیز کا عنوان بھی ہوتا ہے، اس کی خاصیتوں کا پتہ بھی دیتا ہے، اور اس کی ماہیتوں کا بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. اس کی کسی بھی چیز کا آپ نام پکار کے دیکھیں، آپ کے ذہن میں اس چیز کا ٹائٹل آئے گا، عنوان آئے گا، پھر اس کی خاصیتیں بھی آئیں گی، اور اس کی ماہیت یعنی اس کی شکل و صورت بھی ابھر آئے گی. اب اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے نائب بنانے کا تذکرہ کیا، اور دوسری آیت میں یہ بتا دیا کہ میں نے آدم کو علم الاسماء عطا کی، یعنی میں نے آدم کو علم الاسماء دیا ہے. اب حکمت تکوین کی روشنی میں ان دونوں کا ربط تلاش کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کا تعلق علم الاسماء سے بہت ہی گہرا ہے. یعنی دیکھیں نا، آدم کو اللہ نے اپنا نائب قرار دیا، وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، یعنی کچھ صلاحیتیں، کچھ خاصیتیں پھونکیں، پھر ان کے استعمال کا طریقہ علم الاسماء سکھا دیا. تو اللہ کی نیابت کا بہت ہی گہرا تعلق علم الاسماء سے ہے. اور یہاں پہ ہم اس کے بعد
حضور کلندر باب اولیاء نے صفحہ نمبر 114 پہ ایک خاکہ دیا ہے. اس خاکے میں کائنات کی ساخت کا بیان ہے. ذرا اس ساخت کو سمجھ لیں. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے باطن الوجود اور ایک ہے ظاہر الوجود. اب کائنات کی ساخت باطن الوجود اور ظاہر الوجود، اور باطن الوجود کو ایک دائرے کی صورت میں دکھایا گیا اور اسی کو جزو اول کہا ہے، اور یہی شخص اکبر ہے اور یہی حقیقت الحقائق ہے. یعنی حقائق کی اصل حقیقت یہ شخص اکبر ہے اور یہی جزو اول ہے. یہ کائنات کی ساخت، اور یہ باطن میں اندر کی طرف ہے. ظاہر الوجود دیکھیں یہاں صفحے کے باہر نیچے لکھا ہوا ہے. یعنی یہ انر کا حال بیان ہو رہا ہے. باہر جیسا نظر آ رہا ہے وہ ظاہر الوجود ہے، باہر سے یہ یوں دکھ رہا ہے. اب جزو اول کے نیچے دوسرا چھوٹا دائرہ جو ہے وہ شخص اصغر کا ہے، اور اس کی کو خلاصہ موجودات فرمایا. اور آدم بحیثیت خلیفۃ اللہ ہے. اس کے نیچے ایک اور دائرہ ہے جو نوع ملائے اعلیٰ ہے، اور پھر اس سے نیچے ایک دائرہ ہے نوع ملائکہ کا، پھر اس سے نیچے ایک دائرہ ہے نوع جنات کا، پھر اس سے نیچے ایک دائرہ ہے نوع حیوانات کا، پھر ایک دائرہ ہے نوع نباتات کا، اور پھر ایک دائرہ ہے نوع جمادات کا. اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ 3 عالم شدید دکھائے گئے ہیں، یعنی موالید ثلاثہ یا نوع حیوانات، نباتات اور جمادات، ان کو عالم شدید کہا گیا ہے. اور نوع جنات، نوع ملائکہ اور نوع اعلیٰ کو، نوع ملائے اعلیٰ کو عالم خفیف کہا گیا ہے. یعنی ایلیمنٹیلٹی یعنی عنصریت کا تعلق جہاں پہ ہے اسے عالم شدید کہا گیا ہے، یعنی حیوانات، نباتات اور جمادات. لیکن دوسرا جہاں پہ عنصریت شامل نہیں ہے وہاں پہ نوع جنات، ملائکہ اور ملائے اعلیٰ ہے. اب ان 6 کے 6 زونز کو ظاہر الوجود کے طور پر دکھا کر بتایا کہ ان کا خلاصہ شخص اصغر یعنی کہ حضرت آدم ہے، اور یہ اصل میں جزو ہے کس کا؟ شخص اکبر کا. یہ شخص اکبر سے ریلیٹڈ ہیں. یہ ہے کائنات کی پوری مکمل ساخت کا خلاصہ ایک نقشے میں یا ایک خاکے میں حضور کلندر باب اولیاء نے بیان کر دیا. اس پہ آپ جتنا غور کریں گے یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے حسیات کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں چیزوں سے جڑتا ہے. تو جو حس ظاہر میں کام کر رہی ہے وہ حس اصل میں باطن میں کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ. یہاں رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے کہ آپ اس ذوق و شوق سے اور اس محبت سے اس مطالعے میں میرے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب کی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رازوں کی فہم ارزاں کرے. آمین یا رب العالمین.